علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نساء کی آیات ہیں اور سلسلہ کلام وہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کی برائیاں، ان کی وہ بری عادتیں، بری خصلتیں ارشاد فرما رہے تھے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب اترا، ان کی صورتیں مسخ ہوئیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بری عادتیں اس لیے سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کہ دیکھو تم احتیاط کرنا کہیں تم میں یہ عادتیں پیدا نہ ہو جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کا یہ مزاج بنایا کہ ہر صحابی اپنی ذات کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہتا تھا. اطمینان کی کیفیت کہ بس ہم بالکل ٹھیک ہیں اور ہمیں اب کسی بھی نگرانی کی ضرورت نہیں اپنی، اور ہم سے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام کا یہ مزاج ہی نہیں تھا. ان کا مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، بتایا تھا کہ دیکھو تم ٹھیک ٹھیک چلتے رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے. قرآن کریم نے ان کے حالات بیان کیے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات کا اکثر حصہ یہ اپنے بستر سے الگ رہتے تھے. بہت کم ایسا ہوتا کہ یہ اپنے بستر پہ سو رہے ہوتے. صحابہ کا حال بیان کر رہے ہیں. اور وبالاسحار هم یستغفرون، کہ صبح ہوتی استغفار میں لگ جاتے ساری رات عبادت کے بعد. یہ مزاج تھا صحابہ کا، اپنے ہر عمل کو حقیر سمجھنا، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا سمجھنا. یہ صحابہ کا مزاج تھا. بہت محتاط تھے صحابہ. تو کہا دیکھو یہ جو تم میں صفت ہے نا، یہ ہمیں پسند ہے، یہی رہنی چاہیے. جیسے وہ ہو گئے تھے بالکل مطمئن بے فکر، تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تمہیں. اور جو خرابیاں ان میں آئی ہیں ہم تمہیں اس لیے سناتے ہیں تاکہ یہ خرابیاں کہیں تم میں پیدا نہ ہو جائیں. وہ سنائی ان کی خرابیاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی شفیق ہے، مہربان ہے. گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور جب تک آخری سانس نہیں آ جاتی، نزا کا وقت نہیں آ جاتا، اس وقت تک یہ دروازے کھلے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری لمحے سے پہلے کی گئی توبہ قبول ہے. اللہ کی طرف سے یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اب آئے تم اتنا عرصہ تم نے یہ کیا، ہم تمہاری توبہ قبول نہیں کرتے. ایسا نہیں کہا تم جب آ جاؤ گے نا ہم تمہاری توبہ کیا کر لیں گے، قبول کر لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کو مسلسل دعوت دیتے رہتے ہیں کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے ہو، تمہاری آسمانی کتابوں میں ان کے حالات موجود ہیں، تم ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے رہے ہو، تم ان کا انتظار کرتے رہے ہو، ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو تورات جیسی عظیم کتاب دی گئی، کیا کرو، تم سے ہمارا کیا مطالبہ ہے، تم سے ہمارا ایک تعلق ہے. اس تعلق کی وجہ سے ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں کیا، آمنوا بما نزلنا، یہ قرآن جو ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے نا، اس پر ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ اس پر. اور قرآن کریم پر ایمان لانے کا مطالبہ ہم سے بھی ہے. ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ یہ قرآن کریم جو اس وقت میرے پاس موجود ہے، یا ہم جو پڑھتے ہیں، جو ہمارے حفاظ کے سینوں میں موجود ہے،
اس پر پہلا ایمان یہ کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ فرمائی تھی اور وہاں سے جبرائیل امین کے واسطے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اتاری. اس میں اتنا سا بھی کوئی نہ اضافہ ہوا ہے نہ کمی ہوئی، ویسے ہی ہے جیسے ہی تھی. اور یہ جو جس ترتیب سے قرآن ہے نا لکھا ہوا، آپ سنتے رہتے ہیں اس کو کہ سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، 5 آیتیں نازل ہوئیں، پھر سورہ مزمل کہیں نازل ہوئی، اس کا ایک رکوع نازل ہوا، پھر کچھ نازل ہوا، پھر کچھ نازل ہوا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین بتا دیا کرتے کہ یہ آیتیں فلاں آیتوں سے پہلے لکھنی ہیں یا فلاں آیتوں کے بعد لکھنی ہیں. اس وقت جس ترتیب سے قرآن کریم موجود ہے نا کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر نساء ہے، پھر مائدہ ہے، حتیٰ کہ وہ سورہ ناس تک، یہ ترتیب اس طرح لکھوانے کی یہ بھی اللہ کی طرف سے طے ہے. بس سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس پر پہلا ایمان ہے جس کا ہم سب سے مطالبہ ہے. پھر اس میں جتنے احکام نازل ہوئے ہیں دل سے ان کو حق اور سچ سمجھنا کہ حق اور سچ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اتارا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے اس قرآن کریم کی جو تشریح فرمائی ہے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. جو تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے صحابہ کرام نے کی، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. ہم قرآن کریم میں اپنی رائے سے کچھ نہیں کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابہ کرام ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، سیکھتے تھے، اور پھر صحابہ نے اپنے بعد والوں کو سکھایا، انہوں نے ان کے بعد والوں کو سکھایا، ہوتے ہوتے ہم تک یہ بات پہنچی. تو ہم قرآن میں اپنی رائے سے کچھ نہیں کہیں گے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس پر ایمان لائیں گے. یہی مطالبہ ان سے بھی ہے. آمنو بما نزلنا، یہ تھوڑا تھوڑا ہم نے اتارا. قرآن کریم میں خود قرآن کریم سے متعلق 2 طرح کے الفاظ ملتے ہیں، ایک انزال، ایک تنزیل. 2 لفظ ملتے ہیں. انزال کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی وقت میں سارا قرآن کریم نازل ہو گیا. اور تنزیل کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے. اور یہ دونوں طریقے سے قرآن نازل ہوا. لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا قرآن کریم ایک ہی وقت میں محفوظ فرمایا، اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا اتارا 23 سال کے عرصے میں. تو دونوں الفاظ قرآن کے لیے استعمال ہوتے. یہاں نزلنا استعمال ہوا کہ تھوڑا تھوڑا ہم نے نازل کیا، اور کہا تمہیں اس قرآن کریم پر ایمان لانے سے کوئی وحشت نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مصدقا لما معکم، یہ تمہاری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تمہاری کتابوں کو سچی کتاب بتانے والی کتاب ہے. اس قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے. ہم نے تورات نازل کی، ہم نے انجیل اتاری، ہم نے زبور اتاری. وہ تو تم نے بعد میں اس میں تبدیلیاں کر دی نا، ورنہ اصل جو آسمانی کتاب تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، کئی جگہ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. تو تمہیں تو اس سے مانوس ہونا چاہیے کہ یہ تمہاری کتاب کو حق بتاتی ہے. ایمان لاؤ نا اس پر. مصدقا لما معکم، جو تمہاری کتاب کو سچا بتاتی ہے، ایسے قرآن پر ایمان لے آؤ. اور ایمان نہیں لاؤ گے تو ہماری طرف سے وعید ہے، سن لو اس کو. کیا وعید ہے؟ من قبل ان نطمس وجوہا، جیسے تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ ہم نے کیا نا کہ ان کے چہرے ہم نے مسخ کر دیے. چہرے مسخ سے کیا مراد ہے؟ سپاٹ کر دیا بالکل. آنکھیں ختم کر دی ان کی، ناک ختم کر دی ان کی، ہاں ہونٹ ختم کر دیے ان کے. جیسے یہ پچھلا حصہ گدی والا جیسے یہ سپاٹ ہوتا ہے، ایسے ان کے منہ کا اگلا حصہ ہم نے سپاٹ کر دیا. ہم تمہارے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ ایسا. من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے چہروں کو بالکل سپاٹ کر دیں، چہرے سے آنکھیں ختم کر دیں. ہم نے لگائی یہ آنکھیں، جب چاہیں گے ختم کر دیں گے. ہم نے لگائی یہ ناک، جب چاہیں گے ختم کر دیں گے. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور پھر تمہارے چہرے کو ایسا ہی بنا دیں جیسے تمہارے سر کا پچھلا حصہ ہے، جیسے وہ سپاٹ ہے نا، ایسے اس کو ہم سپاٹ کر دیں. اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے بڑے عالم تھے، بڑے عالم تھے. یہ آیت نازل ہوئی نا، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لے آئے کہ مجھے خوف ہے اس کا کہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ نازل کیا ہے، کہیں ہو نہ جائے میرے ساتھ ایسا.
ایسے ایک نام کعب احبار کا آپ سنتے ہیں، فضائل کی روایتوں میں ان کی روایتیں آتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، اور یہ بھی بڑے عالم تھے تورات کے، ان کے سامنے بھی جب یہ آیت تلاوت ہوئی نا فوراً پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ایمان لائے کہ بھائی اللہ نے یہ وعید نازل فرمائی ہے، کر سکتے ہیں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ایک انعام جو ہم پر آپ پر اور فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر ہمارے کسی گناہ کی سزا ایسی اللہ نے طے نہیں کی جو ہمارے چہرے سے نظر آنے لگے، ہمارے چہروں کی عزت اور وقار کا اللہ نے خیال کیا۔ پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، ان کو اللہ نے بندر بھی بنایا، ان کو اللہ نے خنزیر بھی بنایا، پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں مانگی، آپ میری امت کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو کہا اس سے پہلے ایمان لے آؤ، انکمس وجوہن، کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں اور ان کو بالکل گڈی کی طرح سپاٹ کر دیں۔ آگے کیا فرمایا، او نلعنہم، یا ہم تم پر وہ خصوصی لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے ان لوگوں پر لعنت کی تھی جنہوں نے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی۔ ہفتے کے دن کی کیا کی بھائی؟ بے حرمتی کی۔ یہود نے اپنے لیے طے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہمیشہ سے یہ رہی کہ جمعے کا دن عبادت کے لیے خاص ہونا چاہیے، خاص عبادت کا دن ہے جمعے کا دن، خاص۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو اختیار دیا، تم جو دن چاہو اپنے لیے طے کر لو۔ یہود نے اپنے لیے ہفتے کا دن طے کیا کہ یہ ہماری عبادت کا دن ہے، عیسائیوں نے اتوار کا دن طے کیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کا فضل متوجہ ہوا اور جمعے کا دن ان کی خاص عبادت کے لیے طے ہوا کہ وہ اس دن الگ سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے ظہر کی جگہ باجماعت، اور سارا مجمع اکٹھے ہو کے نماز پڑھے گا، سارا مجمع۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں مدینہ طیبہ میں 9 مسجدیں تھیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے کتنی مسجدیں میں؟ 9۔ جمعہ ایک ہی جگہ ہوتا تھا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ٹھیک ہے۔ آس پاس کے دیہاتوں میں بھی جمعہ نہیں ہوتے، دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، دیہات والوں کی باریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہوئی تھی، بھائی اس دفعہ تمہاری باری ہے آ کے تم جمعہ پڑھو گے، اب تمہاری باری ہے تم جمعہ آ کے پڑھو گے، اب تمہاری باری ہے تم جمعہ آ کے پڑھو گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں لوگوں کو دین سکھاتے، آپ کے خطبے دین سکھانے کے خطبے ہوتے، اور آپ جمعے کی نماز جلدی پڑھایا کرتے، تاخیر سے نہیں پڑھتے جمعے کی نماز، جلدی زوال کے فوراً بعد آپ جمعہ پڑھا لیتے، اس لیے کہ مجمع کو جانا ہوتا اپنی جگہوں پر جو گاؤں دیہات سے آیا ہوتا۔ لیکن اہتمام آپ نے جمعے کا فرمایا، اہتمام۔ تو یہود کے لیے ہفتے کا دن طے ہوا۔ اچھا، ہمارے ساتھ اللہ کا انعام کیا ہوا؟ ہمیں جمعے کے دن یہ نہیں کہا گیا کہ تم کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، تم کوئی اور کام نہیں کرو گے، تم نے عبادت کے لیے اس دن کو طے کیا نا، اب تم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں، ہم سے کہا نماز سے فارغ ہو جاؤ، پھر ساری دنیا تمہارے لیے کھلی ہوئی، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہم نے اتار رکھا ہے تلاش کرو اس کو۔ سورہ جمعے کی آخری آیتوں میں ہے نا، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نکلو بھائی زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا جو رزق ہے اس کو تلاش کرو۔ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان سے طے ہوا کہ دیکھو تم ہفتے والے دن کوئی کسی اور کام دھندے میں نہیں لگو گے۔ انہی دنوں ایک آزمائش ان پر کیا آئی کسی ایک قوم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرو گے، شکار نہیں کرو گے مچھلی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے طور پہ آزمائش آتی ہے، کچھ وقت کے لیے آتی ہے، آدمی ثابت قدم رہتا ہے، آزمائش ختم ہو جاتی ہے، اور اس آزمائش میں اللہ کی طرف سے آدمی کی ترقی ہوتی ہے، اور آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے ہماری مان لو، پھر ہم خود ہی حکم تبدیل کر دیں گے، یا تم مر جاؤ گے تو مزے ہی مزے ہوں گے، تھوڑے وقت کے لیے ہماری بات مان لو۔ آزمائش ان پر کیا آئی کہ ان سے کہا ہفتے کے دن تم شکار نہیں کرو گے مچھلی کا، عام دنوں میں کر لو شکار۔ اللہ کی شان ہوتا کیا کہ عام دنوں میں ایک مچھلی نظر نہ آئے، کہیں ایک مچھلی نظر نہ آئے، اور ہفتے والے دن ایسے جیسے مچھلیاں نا ابل ابل کے اوپر آ رہی ہیں ایسے،
اللہ سے تعلق تو تھا نہیں کہ صبر کرتے ہیں. کیا کیا انہوں نے ایک حیلہ اختیار کیا. کیا حیلہ اختیار کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ وہ دریا سے نا چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالی, نالیاں, تالاب بنائے. ٹھیک ہے. اور ہفتے والا دن ہوتا نا تو وہ کیا کرتے کہ وہ ان نالیوں کا منہ کھول دیتے, یہ ساری مچھلیاں نکل نکل کے تالابوں میں آ جاتی اور یہ تالاب کو بند کر دیتے, اس کا منہ بند کر دیتے. ساری مچھلیاں کہاں جمع ہو جائیں؟ تالاب کے اندر. اب اتوار کو, پیر کو, منگل کو مزے سے اس تالاب سے نکالیں اور کھائیں مچھلیاں اور خوش ہوں کہ جی اللہ کا حکم بھی ہم نے پورا کر دیا. ہمیں کہا تھا ہفتے کو شکار نہ کرو نا, نہیں کرتے ہفتے کو شکار, اتوار کو کریں گے, پیر کو کریں گے. لوگوں نے ان کو سمجھا دے کہ تم غلط کر رہے ہو, یہ ہیلا نہیں چلے گا. میں بھی ہیلے پر گفتگو کرتا ہوں, یہ ہیلا نہیں چلے گا. دیکھو ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے. نہیں مانے, وہ نہیں آئے. تین طرح کے لوگ ہو گئے. ایک وہ جو ان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی نہ کرو ایسا, ایک وہ جو یہ کر رہے تھے, اور تیسرے وہ جو خاموش تھے کہ بھائی ہمارا کیا لینا دینا, ہم خود نہیں کر رہے, ان کو منع بھی نہیں کریں گے, جو یہ کرتے ہیں کریں, یہ جانے, ان کا خدا جانے. اللہ کی طرف سے عذاب اترا بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا, خنزیر بنایا. 3 دن میں مر گئے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھلواڑ کر رہے تھے. کہا ایسی لعنت تم پر کریں گے جیسے ہم نے ہفتے والے جنہوں نے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی تھی, جیسی لعنت ان پر کی نا, ایسی لعنت تم پر ہوگی اگر تم نے اس کتاب پر ایمان لانے سے انکار کیا تو. سدھر جاؤ. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اور جو اللہ طے کر دیتے ہیں نا وہ ہو کے رہتا ہے. اب یہاں ایک بات آ گئی, ہیلا. ہم نے کئی دفعہ ہم نے لفظ سنا ہوگا. مولوی صاحب کو ہیلا بتاؤ. 2 طریقے کے ہیلے ہیں, اس کو سنیں توجہ سے. ہیلا کیا ہے؟ حرام سے بچنے کے لیے, معصیت سے بچنے کے لیے, نافرمانی سے بچنے کے لیے, حرام سے بچنے کے لیے کسی ایسے رستے کو اختیار کرنا جس کی شریعت نے اجازت دی ہو, یہ شرعی اور جائز ہیلا ہے. سنیں اس کو دوبارہ. کیا کہا میں نے؟ حرام سے بچنے کے لیے, گناہ سے بچنے کے لیے کوئی ایسا رستہ اختیار کرنا جس کی اجازت شریعت نے دی ہو, یہ ہیلا جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حرام کو حلال کرنے کے لیے کوئی ہیلا نہیں ہے. حرام کو کیا کرنے کے لیے؟ حلال کرنے کے لیے کوئی ہیلا نہیں ہے. کسی کا حق مارنے کے لیے کوئی ہیلا نہیں ہے. حرام کھانے کے لیے کوئی ہیلا نہیں ہے. ہیلا کس لیے ہوتا ہے؟ حرام سے بچانے کے لیے, اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانے کے لیے, اور اس ہیلے کا رستہ بھی شریعت نے سکھایا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں تشریف لے جاتے, گشت فرماتے, دیکھتے لوگ کاروبار کیسے کر رہے ہیں. اب وہ خیبر سے کھجور آیا کرتی تھی, خیبر سے یا کہیں سے کھجور آتی. اب اس کھجور کے اندر بعض دانے ذرا بڑے ہوتے ہیں, بعض چھوٹے ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کھجور مختلف کوالٹی کی ہوتی ہے. شریعت نے یہ طے کیا ہے کہ اگر کھجور کو کھجور کے بدلے بیچا جائے, مثال کے طور پہ, تو کمی زیادتی حرام ہوگی. مثال کے طور پر مجھے 1 کلو عجوا بیچنی, عجوا مہنگی کھجور ہے, اور اس کے بدلے میں کلمی کھجور چاہیے. کلمی سستی سی ہوتی ہے, یا اور کوئی سستی کھجور آپ لے لو. کھجور تو کھجور ہی ہے نا. اگر مجھے کھجور کے بدلے کھجور بیچنی ہے تو 1 کلو عجوا کے بدلے میں 1 کلو کلمی کھجور لے سکتا ہوں. یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ جی عجوا تو 50 ریال کلو ہے, کلمی تو 10 ریال کلو ہوتی ہے, تو مجھے 5 کلو تم کھجور دو گے, میں تمہیں 1 کلو عجوا کھجور دیتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا, سود ہو جائے گا. آپ نے سکھایا سونا سونے کے بدلے, چاندی چاندی کے بدلے, اور گیہوں کے بدلے, اور جو کے بدلے, نمک کے بدلے, یہ ساری چیزیں آپ نے کھجور کے بدلے یدن بھی یدن مثلاً بھی مثلاً بیچی جائیں گی, ہاتھ کے ہاتھ, کمی زیادتی بھی نہیں ہو سکتی. اب کون بیچے گا بھائی ایسے کہ مجھے 1 کلو عجوا میں تمہیں دوں اور تم مجھے اس کے بدلے میں 1 کلو کلمی کھجور دو. تو آپ نے کہا کہ سکھایا کہ بھائی درمیان میں پیسے لے آؤ نا. درمیان میں کیا لے آؤ؟ پیسے لے آؤ. کھجور کو کھجور کے بدلے نہ بیچو, کھجور کو پیسے کے بدلے بیچو, اور پھر پیسے کے بدلے دوسری کھجور خرید لو.
آپ کو 1 کلو اجوا بیچنی ہے نا, آپ نے طے کیا 50 ریال میں, آپ اس کو 1 کلو اجوا دو, 50 ریال اس سے لے لو, اور اس 50 ریال کی جتنی کلمی کھجور ملتی ہے وہ لے لو. بھائی کھجور کا تبادلہ کس سے نہ کرو, کس سے کرو؟ پیسے سے کر لو. یہ حیلہ خود کس نے سکھایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ حرام سے بچنے کے لیے, گناہ سے بچنے کے لیے وہ طریقہ جس کو شریعت نے سکھایا ہو, یہ حیلہ کرنا جائز ہے. اور شریعت میں ایسی کئی مثالیں ہیں, ہمارے مفسرین نے, فقہاء نے لکھی ہیں. میں ایک مثال لوں. ایک خاتون یہ دعویٰ کر دے کہ جی میں فلاں کی بیوی ہوں, میں زید کی بیوی ہوں, یہ میرا شوہر ہے. زید کہ بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ میری بیوی ہے ہی نہیں, جھوٹا الزام لگا لیے. وہ کہا یہ تو میں اس کی بیوی ہوں, یہ میرا شوہر ہے. اچھا یہ کوئی دستاویز پیش نہیں کر رہی, کوئی نکاح نامہ دکھا دے, کوئی گواہ دکھا دے, نہ کوئی دستاویز اس کے پاس ہے, ہاں نہ کوئی گواہ اس کے پاس ہے, لیکن دعوے دار ہے, کہتی میں کسی اور سے نکاح نہیں کروں گی, میرا میاں ہے یہ, میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اب کیا کرے بھائی؟ وہ کہہ رہا ہے میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, میری بیوی ہے ہی نہیں. اچھا اب اس سے کہا جی تم طلاق دے دو. کہ طلاق کس بات کی؟ نکاح ہوتا تو میں طلاق دیتا نا, میرا نکاح تو اس سے ہے ہی نہیں, میں طلاق کس بات کی دوں اس کو؟ تو بھی شریعت کہتی ہے اچھا یوں کہہ دو کہ اگر یہ میرے نکاح میں ہے تو میں نے اس کو طلاق دی, اگر یہ میرے نکاح میں ہے تو میں نے اس کو کیا دی بھائی؟ طلاق دی. یہ کہہ دو چلو تم, بس جب تم یہ کہہ دو گے تو ہم اس خاتون سے اب تو اس نے تمہیں طلاق دے دی نا, اب عدت گزارو اور اس کے بعد کسی اور سے کیا کر لینا بھائی؟ شادی کر لینا. تو شریعت نے کچھ ہیلے خود سکھائے ہیں, لیکن شریعت نے سکھائے, اور حرام کو حلال کرنے کے لیے نہیں سکھائے, حرام سے بچنے کے لیے سکھائے. اس باریک فرق کو سمجھیں, حرام سے بچنے کے لیے سکھائیں, نافرمانی سے بچنے کے لیے سکھائیں. حرام کو حلال کرنے کے لیے شریعت میں کوئی ہیلہ نہیں ہے کہ میں اس جیب سے پیسے نکال کے اس جیب میں ڈالوں کہ بھئی یہ حرام کی جیب تھی, یہ حلال کی جیب تھی, حرام سے نکل کے حلال کی جیب میں آ گیا, اب میں کھا سکتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیلے استعمال کرتے ہیں کہ میں نے ان کے ہاتھ میں رکھے پیسے, لو بھائی 10,000 روپے تمہاری زکوٰۃ, اور ان سے لیے اور ان کو دیے, لو بھائی 10,000 اور ہو گئے, جس کو ہیلا اسقاط کہتے ہیں, گھومتا رہتا ہے یہ کہ چلو ہمیں پیسے کسی اور جگہ لگانے ہیں زکوٰۃ کے تو لگ نہیں سکتے, چلو کسی کو مالک بنا دیں گے, پھر اس سے لے لیں گے اور پھر لگاتے رہیں گے جہاں لگانا ہوگا. یہ ہیلے شریعت میں نہیں چلتے. اس کو ہیلا تملیغ کہا جاتا ہے. بڑی نزاکتیں اس کے اندر. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہیلا حرام سے بچنے کا ہوتا ہے, اور شریعت نے اس کا طریقہ سکھایا ہوتا ہے. گناہ سے بچنے کے لیے ہیلا ہوتا ہے, اور شریعت نے اس کا طریقہ سکھایا ہوتا ہے. حرام کو حلال کرنے کا کوئی ہیلا شریعت کے اندر نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا دیکھو ایسا نہ کرنا کہ تم بھی ویسے ہی ہیلے کرتے ہو جیسے بنی اسرائیل نے کیے حرام کو حلال کرنے کے لیے, پھر کہیں تمہارا بھی وہی حال نہ ہو جائے جو ان کا حال ہوا ہے. تو ہم تم پہ ایسی لعنت کریں گے جیسے ہم نے ان پر لعنت کی تھی جو ہفتے کی حق کی بے حرمتی کر رہے تھے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اللہ پاک جو طے فرما دیتے ہیں ہو کے رہتا ہے. آگے عجیب آیت ہے, کہا ہر گناہ کی معافی ہے نا, اللہ کے یہاں معافی ہے. تو کہیں یہ یہود اور یہ نصارہ یہ نہ سمجھنے لگے کہ ہمیں بھی معافی مل جائے گی. جب ہر گناہ کی معافی تو ہمیں بھی معافی مل جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے یہ طے کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, سزا دینے کے باوجود بھی اللہ شرک اور کفر کو معاف نہیں کریں گے. طے ہے اللہ کیا, سزا دیں گے معاف نہیں کریں گے, سزا دینے کے باوجود معاف نہیں کریں گے کفر اور شرک کو. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور کفر شرک کے علاوہ جو گناہ ہے جس کے لیے منظور ہو جائے گا بغیر توبہ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں. شرک کو معاف نہیں کریں گے. کتنی منحوس چیز ہے, ایسی ناگوار اللہ تبارک و تعالیٰ کو. شرک کیا ہے؟ کئی دفعہ آپ نے سنا اللہ کی ذات میں کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا, یہ شرک ہے. وہ صفات جو اللہ نے اپنے لیے طے کی کہ یہ میری صفات ہیں, ان صفات میں اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا شرک ہے. وہ صفات کیا ہیں؟ ہر جگہ موجود ہونا. ہر جگہ صرف کون موجود ہے بھائی؟ بتاؤ بھائی. اللہ موجود ہے. اللہ موجود ہے. اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو ہر جگہ موجود ہے.
نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ نہیں. میں نے کئی دفعہ آپ سے یہ مضمون عرض کیا کہ قرآن کریم کا مزاج احکام کو بیان کرنے میں یہ ہے کہ مختصر سا حکم بیان کیا جاتا ہے، تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل فرماتے ہیں. نماز جیسا حکم، نماز جیسا، یعنی جب سے اسلام آیا ہے نماز آئی ہے، سب سے. روایت میں آتا ہے جبرائیل امین نے وحی نازل کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے وضو نماز سکھایا ہے، سب سے پہلے، اور آخر تک آپ نماز پڑھتے رہے ہیں. آخری وصیت آپ نے نماز کی فرمائی ہے، نماز پڑھتے رہنا. نماز میں ہر فرض میں رکعتیں کتنی ہیں یہ حکم بھی اللہ میاں نے قرآن کریم میں نہیں اتارا کہ فجر میں تم 2 رکعتیں پڑھو گے، ظہر میں 4 پڑھو گے، عصر میں 4 پڑھو گے، نہیں. آپ سے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کی گئی کہ آپ سکھائیں، اور آپ نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو پڑھو ایسے نمازیں. حج کا حکم نازل کیا تو یہ بھی نہیں بتایا تمہیں عرفات کب جانا ہے، کیا کرنا ہے، تمہیں منا کب جانا ہے، مزدلفہ کیا، یہ وہ ساری چیزیں، احرام کی چادریں کیسی ہوں گی، نیت کہاں سے کرو گے، کچھ نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھ سے سیکھ لو مناسک حج، میں سکھاؤں گا تمہیں، اٹھا لیا جاؤں گا میں، سیکھ لو مجھ سے. اور آپ نے اونٹنی پہ بیٹھ کے سارا حج فرمایا، سارا حج سب دیکھ لیں. زکوٰۃ میں بھی ایسا ہی ہوا، روزے میں بھی ایسا. لیکن جہاں بات آئی عقیدے کی تو قرآن کریم نے سارا عقیدہ خود قرآن کریم میں سنایا ہے، سارا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مخاطب بنا کے نبی جی یوں کہیے قل هو اللہ احد. سارے قرآن میں آپ دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا گیا، نبی جی یوں کہیے، نبی جی یوں کہیے، نبی جی یوں کہیے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہیے نا نبی جی ان سے اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی میں مالک نہیں ہوں. کہیں ان سے آپ تمہارا تو کیا ہوگا، اپنا مالک نہیں میں. نبی جی کہیے ان سے میں غیب نہیں جانتا، نہیں جانتا، کہیے ان سے لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا بنا کے سارا عقیدہ سنایا اللہ میاں نے قرآن کریم میں. سارا ایمان مفصل قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ پر کیسے ایمان لانا، فرشتوں پر کیسے ایمان لانا، انبیاء پہ کیسے ایمان لانا، کتابوں پر کیسے ایمان لانا، اور قیامت کے دن پہ کیسے ایمان لانا، اللہ کے پاس مر کے دوبارہ زندہ ہونا اس پہ کیسے ایمان لانا، جنت جہنم پہ کیسے ایمان لانا، قرآن کریم میں اللہ نے سنایا اور تفصیل سے سنایا، جگہ جگہ سنایا. تو کہا دیکھو وہ صفات جو ہم نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں ان میں کسی کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے. کسی نبی کو بھی تم شریک نہیں کرو گے، کسی فرشتے کو بھی شریک نہیں کرو گے، جنات کو بھی شریک نہیں کرو گے. اللہ اکیلے ہیں، اپنے علم میں اکیلے ہیں، ان کے علم میں کوئی ان کا شریک نہیں. وہ جانتے ہیں جو ہوا، وہ جانتے ہیں جو ہوگا، وہ جانتے ہیں جو ہو رہا ہے، سب وہ جانتے ہیں. اب تک آسمان سے کتنے بارش کے قطرے اترے وہ جانتے ہیں، اب کتنے اتریں گے وہ جانتے ہیں. اس بارش سے کہاں ہریالی ہوگی، وہ ہریالی کس کے پیٹ میں جائے گی، صحت کا ذریعہ بنے گی، بیماری کا ذریعہ بنے گی، وہ جانتے ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایسے ہی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہیں کیا جا سکتا. عبادت کیا ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلت کی انتہا پر پہنچا دینا، عاجزی کی انتہا پر پہنچا دینا، اس کا نام عبادت ہے. اللہ کے سامنے ہم ہاتھ باندھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، سر رکھتے ہیں زمین پہ. یہ صرف کس کے لیے ہوگا بھائی؟ اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا ہمارا دل چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں، سجدہ کریں آپ کو. آپ نے کہا دیکھو اگر سجدہ کسی کے لیے روا ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. سجدہ اللہ کے لیے. ایسے منت کس کے نام کی بھائی؟ اللہ کے نام کی. نظر کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی. ٹھیک ہے، ہم کسی مزار پہ جا کے منت نہیں مانیں گے، یہ شرک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم کبھی معاف نہیں کریں، کبھی معاف نہیں کریں گے اس کو. ہم کسی مزار پہ جا کے دھاگا نہیں باندھیں گے، یہ منت نہیں مانیں گے ہمارا فلاں کام ہو گیا تو فلاں مزار پہ جائیں گے اتنی دیگیں چڑھائیں گے، نہ. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
اللہ کے نام کی بھی نظر اور منت کو پسند نہیں کیا. کہیں تو سوداگری ہے کہ ہمارا کام آپ کر دو تو ہم بھی تمہارا کام کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ پہلے عمل کرو بھائی, 2 رکعت نماز پڑھو, دعا مانگو, صدقہ کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ میاں ہم نے یہ عمل کیے ہیں, آپ کو عمل اچھے لگتے ہیں, پسند آتے ہیں, عمل جب کوئی کرتا ہے آپ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے, ہماری طرف اپنی رحمت متوجہ فرما دیجئے نا, ہمارا یہ کام کر دیجئے. یہ پسند نہیں کہ اللہ میاں اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا نا میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا, یہ پسندیدہ بات تھوڑی ہے. ہاں مان لی اللہ کے نام کی نظر تو پوری کرنی پڑے گی, لیکن نظر صرف کس کے نام کی بھیا؟ اللہ کے نام کی. منت کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی. سجدہ کس کے آگے؟ اللہ کے آگے. اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو معاف نہیں کریں گے ہمارے غیر کی اگر تم نے پرستش کی تو. ہمارے ساتھ خدائی صفات میں ہمارے غیر کو شامل کیا, بالکل اس کو معاف نہیں کریں گے. صاف کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, معاف نہیں کریں گے, اس کو سزا دیتے رہیں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ثنتانی موجبتانی, 2 چیزیں واجب ہو کرنے والی ہیں, ہو کے رہتی ہیں. پہلی بات کیا فرمائی؟ اس حال میں انتقال ہو آدمی کا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو, جنت میں جائے گا جنت میں. اور اس حال میں آدمی کا انتقال ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, جائے گا جہنم میں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ لیٹے ہوئے تھے, سو رہے تھے, سفید کپڑے آپ نے پہن رکھے تھے. دوبارہ آیا تو آپ اٹھ گئے تھے. آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے سنایا کہ اے ابو ذر, جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول وہ زانی ہو, چور ہو تو بھی جائے گا. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, زانی ہو, چور ہو تو بھی جنت میں جائے گا. آپ نے کہا جائے گا, لا الہ الا اللہ کا ہے نا, ایمان پر خاتمہ ہوا ہے, جنت میں جائے گا. پھر کہا اللہ کے رسول اس نے زنا کیا ہو, چوری کی ہو تو بھی جائے گا. پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, زانی ہو, چور ہو تو بھی جائے گا. آپ نے ارشاد فرمایا جائے گا ابو ذر, تیری ناک خاک آلود ہو جائے گی, وہ جنت میں جائے گا. اور آپ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزے لینے کے یہ روایت سنایا کرتے تھے علی رغم انفی ابی ذر, کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے گی, وہ تو جنت میں جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کا. ایمان ایسی ستھری چیز ہے, ایسی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے میرے دوستوں. اس میں مجھے اور بات بھی کرنی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ کرتا ہوں. لیکن آج کی بات یہ ہے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. دیکھو یہ جو بزرگ ہمارے مختلف جگہوں پہ آرام کر رہے ہیں, جو بھی جہاں ہے, جیسے پاک پتن میں ہمارے بزرگ موجود ہیں, ہاں لاہور میں ہمارے بزرگوں کے مقبرے ہیں, اور یہاں سندھ میں کہاں ہے, سیون شریف ہے. یہ سارے اللہ والے لوگ تھے. آج ان کے مزاروں پہ جو ہو رہا ہے یہ ان کی تعلیمات ہرگز نہیں ہے, اور نہ وہ اس سے خوش ہیں. کسی کے دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے اس سے ناراض ہیں. زندگی انہوں نے توحید میں گزاری خالص, لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے رہے. ان کی تعلیمات نہیں ہے نا, وہ اس سے خوش ہیں. اور کل قیامت کے دن ان سے بھی تو سامنا ہوگا نا, وہ بیزاری کا اعلان کریں گے بھائی ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم ان سے کہیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کے سوا معبود بنانا. اللہ میاں پوچھے گا قیامت کے دن, کہا اللہ سبحانک, میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ باتیں, یہ میں نے کہی نہیں ہے, میں نے تو وہی باتیں کہی جو آپ نے مجھے سکھائی تھی. اگر میں نے کہی ہوتی آپ جانتے, میں نے ایسا نہیں کہا بھائی, میں بری ہوں اس سے. کسی نے مجھے خدا سمجھا, بری میں اس سے, میرا کوئی رشتہ ہی نہیں اس بات سے. میرا کیا رشتہ, میں تو ہمیشہ آپ کی توحید سناتا رہا ہوں. ایسے یہ سارے بزرگ جو ان قبروں میں آرام کر رہے ہیں میرے دوستوں, یہ سارے موحد بڑے بزرگ, بڑے اللہ والے, یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے. انہوں نے نہیں سکھایا کہ تمہارا کوئی کام پھنس جائے تو ہمارے مزار پہ آ کے دھاگا باندھنا, ہمارے مزار پہ آ کے سجدہ ٹیکنا. نہ, یہ بیزار ہے اس سے. انہوں نے اسی چیز کی تعلیم دی جو ہمیشہ وہ خود کرتے رہے. کچھ ہو جائے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دو، اپنا سر جھکا دو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے، چونکہ ہم سب کو ہر وقت اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، تو جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے نا، اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا ہے. ہم سے دعا، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اللہ میاں نے باوضو ہونے کی شرط بھی نہیں لگائی کہ کم وقتوں ہمارا پاک نام تم بغیر وضو کے نہیں لے سکتے. یہ بھی نہیں کہا کہ بستر سے اٹھ کے تم دعا مانگو گے، نہیں کہا کہ تم جس حال میں ہو یار، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، موٹر سائیکل چلا رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، جب تمہیں ہم یاد آ جائیں، جب تمہیں یاد آ جائیں، ہمارے دروازے تمہارے لیے کھلے، ہم سے مانگ لینا. تو اب تک جو ہم نے ایسا کیا نا، ہمیں اس پر کیا کرنی چاہیے دوستوں؟ توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی وقت آ جائے گی. ایک چیز کو ہم اچھا سمجھتے رہے زندگی بھر، وہ ہمارے لیے نقصان دہ تھی. کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہمارے لیے یہ فیصلہ کہ بھائی یہ ایمان والوں کے صف میں اس کو کھڑا نہیں کرنا، مشرک ہے یہ، تو کہاں جائیں گے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. تو اب تک جو ہم نے کیا اس پہ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ توبہ کریں. آئندہ کے لیے کیا عزم کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے نام کے علاوہ کسی نام کی نہ منت مانیں گے، نہ اللہ کے غیر کے نام کی نظر چڑھائیں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کو سجدہ کریں گے، نہ اس سے دعا مانگیں گے. ہم ان ساری عبادتوں کے اندر اکیلے اللہ کو اپنا معبود سمجھیں گے. جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، نظر بھی اللہ کے نام کی، منت بھی اللہ کے نام کی، اور سجدہ بھی اللہ کو، اور قربانی بھی اللہ کے نام کی. تو اب تک جو ہو گیا اس پر ہم توبہ کریں. ہم بچپن میں کیا کیا، ہم نے جوانی میں کیا کیا، اس پہ توبہ. آئندہ کے لیے اس کا، اور اللہ سے مانگتے رہیں. دیکھو اللہ سے مانگو بھائی اس کو، اللہم احفظنی بالاسلام قائما وبالاسلام قاعدا وبالاسلام راقدا. اے اللہ میں کھڑا ہوں، میں بیٹھا ہوں، میں لیٹا ہوں، میرے ایمان کی حفاظت کیجیے گا، میرے اسلام کی حفاظت کیجیے گا. اللہ میرے ساتھ بھی عافیت خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ آپ بھائیوں کے ساتھ بھی خیر عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک و رسولک اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ، جانتے بوجھتے غفلت میں اگر کوئی شرکیہ بات ہماری زبان سے نکل گئی ہو، کوئی شرکیہ کام ہم نے کر لیا ہو، اے اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تجھ سے توبہ کرتے ہیں. آئندہ کے لیے اللہ پاک اپنا آپ تیرے حوالے کرتے ہیں. تو شرک سے، کفر سے ہماری حفاظت فرما. ایمان پر زندگی گزارنا، ایمان پر موت، اے اللہ تو محض اپنے کرم سے، فضل سے ہم سب کو نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین برحمتک یا رب.